اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کتب بینی۔ آج ہم جس کتاب پہ بات کریں گے وہ ہے پورس کے ہاتھی، جس کے مصنف ہے نسیم حجازی۔ نسیم حجازی سے تو ہم پہلے ہی متعارف ہو چکے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ان کی وہ تعارفی ویڈیو نہیں دیکھی تو اسے ضرور دیکھیں۔ ہم اگر اس کتاب کے سرورق کے بارے میں بات کریں تو یہ عنوان کے ساتھ جاتا ہے۔ اس پہ موجود ہاتھی پورس کے ہاتھی کی ریپریزنٹیشن ہے، جبکہ جو یہ آدمی کچلا جا رہا ہے وہ ہندوستان کی ریپریزنٹیشن ہے۔ اس کا بک کور کافی ہارڈ ہے اور اس کتاب کو جہانگیر بکس نے شائع کیا ہے۔ اس کتاب کی قیمت 399 روپے ہے اور یہ کتاب کل 192 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس کی پرنٹنگ کوالٹی اور پیپر کوالٹی کی بات کریں تو وہ کافی تسلی بخش ہے۔ فونٹ سائز بھی اچھا ہے اور حروف بھی کافی واضح ہیں۔ مجھے جو اس کتاب کی سب سے اچھی بات لگی وہ یہ ربن ہے، جس کو آپ نشانی کے طور پہ ایز بک مارک بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر دی گئی کرداروں کی فہرست بھی موجود ہے، جس میں کل 14 کردار ہیں۔ اس کتاب کے اندر استعمال کی گئی زبان انتہائی سادہ ہے۔ یہ ایک تاریخی افسانہ ہے اور اس میں طنز اور مزاح کا بھی عنصر شامل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ بہت پیار سے بہت زور کی چپیڑ ماری گئی ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ یہ کتاب ایک مکالمے کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں پلاٹ کے حوالے سے تو زیادہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ابھی تک آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو آپ کا مزہ کرکرا نہ ہو اور سنسنی برقرار رہے۔ یہ افسانہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ پورس کے ہاتھی کی کہانی 1965 کی جنگ کے شروع ہونے سے لے کر جنگ کے اختتام تک کی ہے۔ اس کی کہانی ہندوستان کے وزیر اعظم، پارلیمانی شخصیات، افواج کے سربراہان، ذخیرہ اندوز اور بھارت کی اس شخصیت کے ارد گرد گھومتی ہے جو بھارت کی سیاست میں بنیا ذہنیت کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ نسیم حجازی نے اس افسانے میں ہندوستان کی حکومت کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ مجھے یہ ناول پڑھتے ہوئے آج کل کے حالات کی مناسبت سے یہ بالکل فٹ لگا۔ آج کل ہماری پارلیمنٹ میں بھی ایسے ہی مہرے موجود ہیں جو سبز باغ دکھا کر خوش فہمی کا شکار کر کے ہمارے حکمرانوں کو حقیقت سے دور کیے ہوئے ہیں، جو کہ دراصل ان کی ڈاؤن فال کا پھندا ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کردار اور پلاٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ اور مستفید ضرور کیجیے گا کہ یہ کتاب آپ کو کیسی لگی۔ آپ اس کتاب کو PDF فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آڈیو بک کے طور پر بھی سن سکتے ہیں، جن کے لنکس میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔